دوستو، بھلے ہی علماء کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے لاکھوں اعتراضات ہوں، لیکن اس بات میں کوئی اعتراض نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھوں لاکھوں ہندو مسلمان کیے۔ اس سکھ نے سوال کیا کہ میرا نام گگن سنگھ ہے، میں ملازمت کرتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں کہ میرا مذہب سکھ مذہب ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا گرو نانک مسلمان تھے؟ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا سوال کو دہرانے کے بعد کہ بھائی کا اچھا سوال ہے کہ گرو نانک سکھ مذہب کے فاؤنڈر ہیں، تو کیا وہ مسلمان تھے؟ بھائی صاحب، مسلمان عربی زبان کا لفظ ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی بات مان لی وہ مسلم ہے۔ میں نے کہیں گرو نانک سے ملاقات تو نہیں کی کہ میں بتاؤں کہ وہ گرو نانک مسلمان تھا، لیکن میں نے گرو گرنتھ کو پڑھا ہے، وہ سکھ مذہب کی معتبر کتاب ہے۔ سکھ مذہب 10 گروؤں پہ بلیو کرتا ہے، پہلے گرو نانک تھے اور آخری گوت گپتا تھے۔ اگر میں گرو گرنتھ صاحب کو پڑھتا ہوں، پہلی جلد پہلا چیپٹر جس کا نام ہے جونا جاپو جی، اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہ خوف اور ڈر سے پاک ہے، وہ اپنے آپ میں خود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور عظیم ہے اور ہمدرد ہے۔ اس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گرو کے الفاظ قرآن پاک کی سورہ اخلاص کے کچھ مطابق ہیں۔ سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 2 3 4 کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی نے جنا نہیں اور اس نے بھی کسی کو نہیں جنا اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ جاپو جی صرف اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے۔ آگے اگر ہم سکھ ازم میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سکھ ازم میں بھی توحید موجود ہے، کہ سکھ ازم میں بھی اللہ تعالیٰ کو غیر ظاہر کہا گیا ہے۔ سکھ ازم میں بھی اللہ تعالیٰ کو غیر ظاہر کہا گیا ہے اور غیر ظاہر کو اومکارا کہتے ہیں، اور بھی صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں۔ اور سکھ ازم میں اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے عقل، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کو کرتار کہا جاتا ہے یعنی خالق، اس کو صاحب کہا جاتا ہے یعنی خدا، اس کو پروردگار کہا جاتا ہے یعنی پالنے والا، اس کو رحیم کہا جاتا ہے یعنی رحم دل، اس کو واحد کہا جاتا ہے۔ اتنی تفصیل کے بعد میرا خیال ہے کہ گرو گرنتھ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو۔ مسلم کا مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والا، اور سکھ علماء سے سنا ہے کہ سکھ مذہب 15ویں صدی عیسوی کے درمیان میں وجود میں آیا۔ یہ صرف سکھ علماء کہتے ہیں کہ سکھ ازم ہندو اور مسلمان کو یکجا کیا گیا ہے اسی مذہب میں۔ ان باتوں کی بنیاد پہ گرو گرنتھ خدا کو ایک اور طاقتور اور بغیر تصویر والا مانتا تھا۔ میں نے یہ کہیں بھی نہیں پڑھا کہ وہ گرو گرنتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتا تھا، یہ کہیں نہیں ہے۔ لیکن توحیدی بنیادوں پہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے شاید وہ لفظی مسلمان تھا، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلیو کرنے والا تھا، یہ میں نہیں کہہ سکتا، میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے جوں وقت گزرتا گیا تو گرو گرنتھ میں بھی تحریف ہوئی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے، تو میں فوراً کہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے، کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، تو میں کہوں گا ہاں، کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے۔ بائبل میں تحریف ہوئی ہے، جس وجہ سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بائبل ٹھیک ہے، بلکہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ گرو گرنتھ مسلمان تھے، کیونکہ قرآن میں تو کہیں بھی نہیں لکھا۔ اسی طرح سکھوں نے بھی گرو گرنتھ میں تحریف شروع کر دی ہے۔ گرو گرنتھ میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ گرو گرنتھ نے کہا ہو کہ میری عبادت کرو اور آپ لوگ کرتے ہو، اور سکھ مندر میں جائیں یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا اور آپ لوگ جاتے ہو۔